ناظرین، امجد اسلام امجد صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج نیو یارک میں ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. جناب امجد اسلام امجد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو کون نہیں جانتا، دنیا بھر جانتی ہے. وہ لوگ جو یہاں آئے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے مل رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ نہیں آ سکے، یہاں پہ بستے ہیں اپنے ہم وطن، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس جی، پیغام تو یہی ہے کہ جس نیک کام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مشاعرہ بھی آج اس کے لیے ہی انفیکٹ ہے کہ ہم لوگ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تو بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہمارے ہی وطن میں اللہ کے بندے بچے جو ہیں بے شمار جو ہیں وہ محروم ہیں زندگی کے بنیادی حقوق سے بھی. تو اگر ہم سب مل کے ان کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح کے کام کے لیے شاعری پڑھنے میں اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ چلیں ہمارا پڑھا ہوا کسی کام آ رہا ہے. بالکل. آپ محبت کی نظمیں آپ کی بہت سی ہم سنتے رہتے ہیں، بڑی خوبصورت، اس میں آپ عکس بندی کرتے ہیں، پھولوں کی بات کرتے ہیں، خوشبو کی، جزیروں کی، اور پھر یہ محبت ہی ہے جو کہ آپ بچوں کے ساتھ اب آپ کی محبت اس طرف جا رہی ہے. محبت کو آپ اتنی امپورٹنس کس لیے دیتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میری ایک 3 لائنوں کی ایک نظم ہے جی، وہ آپ کی ان ساری باتوں کا جواب اس میں ہے کہ محبت ایسا دریا ہے، محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا ہے. واہ، بہت شکریہ. سوال ہے جو ہمارے ویورز نے آپ کے لیے ہمیں خاص طور پہ کہا تھا کہ امجد اسلام صاحب سے ملاقات ہو کہ ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ آپ جتنے بہترین اچھے رائٹر تھے، ایز اے ڈرامہ آپ کے بہت زیادہ کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اپنے میں تبدیلی لائی اور آپ شاعری کی طرف آئے. نہیں جی، ایسا نہیں ہے. شاعری میں پہلے سے ہوں، ڈرامہ میں نے بعد میں کیا ہے. لوگوں کو تو یہی خیال ہے کہ آپ پہلے، میں بیسیکلی شاعر ہوں، ڈرامہ بعد میں نے کیا، اور بند میں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ جو آج کل ڈرامہ ہوتا ہے وہ میں لکھ نہیں سکتا جس طرح کا ڈرامہ کر رہے ہیں. ہاں، تو حالات کوئی بہتر ہوں گے تو میں انشاءاللہ دوبارہ لکھوں گا. لوگ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے جو شاعری ہے اور آپ کا جو اپنے ڈرامہ میں کام کیا، اس کے درمیان جو سفر ہے اس بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے کہ شاعری اور نہیں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک یہ کنارہ ہے ایک یہ کنارہ ہے. جو کریٹو جانر ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، بعض اوقات کچھ اللہ رب کریم عنایت کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ اس میں ایکسل کر لیتے ہیں. تو اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی، میں شاعری بھی کی ہے، میں ڈرامہ لکھا وہ بھی لوگوں نے پسند کیا، اب میں کالم لکھتا ہوں وہ بھی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ان میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے. جو آپ نے ہمیشہ جب بھی ڈرامہ لکھا ہے، آپ نے جو کرنٹ جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے اور حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کے، اب جو سچویشن پاکستان میں جا رہی ہے اس وقت، اس بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کچھ پلان ہے؟ ہاں جی، لیکن میں ڈائریکٹ پولیٹیکل میں نے کبھی بھی نہیں لکھا، نہ میں اس میں لکھتا ہوں. لیکن معاشرے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیکن بدتمیزی سے اس وقت میڈیا جو ہے وہ کچھ سیٹھوں کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے، اور وہ ڈرامہ جو ہے ڈرامے میں زندگی کا وہ حصہ جو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا رہے. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، لیکن جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں پھر میں انشاءاللہ لکھوں گا. سوشل میڈیا کی بہت دھوم ہے پاکستان میں، وہ دھوم ہونا اور بات ہوتا ہے جی، لیکن اس میں تو یہ تو نہیں نا. ہاں، لیکن نہیں، اس میں اچھے بھی لوگ ہیں کہیں مواقع، لیکن وہ بھیڑ چال بھی ہے لگی ہوئی ہے، بھیڑ بھی لگی ہوئی ہے. تو ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم جو بات کریں وہ ٹھیک ہی ہو. ہاں، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے آرگنائزر اور چلڈرن ریلیف پروگرام کے روح رواں جناب شاہد ایاز صاحب ہیں. آج کا جو بہترین انہوں نے ایونٹ کیا ہے اور فنڈ ریزنگ کیا ہے، جس میں امام وہاب اور امجد صاحب، خالد عرفان صاحب اور بہت سے موجودین شریک ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ
ब्रीफली हमारे नाजरीन को बताएंगे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या मकासद क्या है? इसलिए कि शुक्रिया आपका कि आपने जो है मुझे मौका दिया कि पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ का जो असल मकसद है कि पाकिस्तान में जब मैंने ये सुना और पढ़ा कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और हिस्ट्री में हमने उन कौमों के उरूज और ज़वाल को जब देखा कि वो कौमें जिन्होंने तालीम को अपना मकसद बनाया और तालीम हासिल की, वो कौमें हमेशा तरक्की याफ्ता बनी और उन्होंने दुनिया पे हुक्मरानी की। और मुसलमानों की जो तनज़्ज़ुली है उसकी जो एक सबब है जो मैं महसूस करता हूँ कि वो हमारे यहाँ तालीम की कमी है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत भी है, पाकिस्तान मेरा घर भी है, माँ भी है, तो उस पाकिस्तान को हम एक अच्छा तरक्की याफ्ता ममालिक में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये अज़्म किया कि हम पाकिस्तान में तालीम को आम करें, तालीम को फैलाएं। तो उस मकसद के लिए हमने इस तंजीम को बनाया है पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के नाम से, और अभी हमें 2 ही साल हुए हैं इनके प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा विज़न ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो तालीम के बगैर रह सके, ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। जी शाह साहब, जैसा कि आज आपने ये इवेंट किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टाइम टू टाइम जो है लोकल मीडिया जो है इसको भी इनवाइट करके या इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाया करें, ताकि ये न्यूयॉर्क में जो इतने हमारे लोग पाकिस्तानी रहते हैं उनको भी पता चले कि आप जिस नेक मकसद के लिए काम कर रहे हैं उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो भी अदा कर। नहीं, बिल्कुल। मैं जो न्यूयॉर्क ख़ासतौर पर हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनमें से बहुत से जो पुराने साथी हैं मुझे जानते भी हैं ज़ाती तौर पर, मैं दूसरी तंजीमों में काम कर चुका हूँ और उस हवाले से भी, और मेरी कोशिश भी है इंशाल्लाह कि सारे दोस्तों को जमा करके उनके साथ बैठ के हम अपने इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह ताला। इसमें यकीनन हमारी ये कोशिश रहेगी। आखिर में हमारे काविश टीवी के नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, काविश और इस तरह जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और बस उनके लिए पैगाम यही है कि हम जहाँ से दूसरी सियासत की बातें, दूसरी कम्युनिटी की डिफरेंट एफर्ट्स जो हैं उसको हाईलाइट करते हैं, हम लोगों के अंदर इस शऊर को पैदा करें कि पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो उसमें हम तरक्की करेंगे, और वो सिर्फ तरक्की जो है तालीम के ज़रिए हो सकती है। तो हम तालीम में जितनी भी मदद कर सकें, काविश जो है इस सिलसिले में हमारी आवाज़ बन सकता है, मुख्तलिफ कम्युनिटी तक इस आवाज़ को पहुँचा सकता है और कम्युनिटी को एक साथ जमा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली साहब जो कि इस इदारे के न्यूयॉर्क के इंचार्ज हैं। साबिर साहब, आप ये पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी शुक्रिया अशरफ भाई, ये तकरीबन ज़्यादा देर नहीं हुई, मैंने अभी 2-3 महीने हुए ज्वाइन किया है पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ। मगर मैंने जब ये देखा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पाकिस्तान में जो चिल्ड्रन हैं, यतीम ऑर्फन बच्चे हैं, उनके लिए ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ जुड़ने को, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वॉलंटियर काम कर रहा हूँ किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो अब इतना मज़ा आ रहा है कि न्यूयॉर्क में जितने भी माशाल्लाह अब नए आने वाले इवेंट्स होंगे आपको भी मज़ा आएगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो हैं आपको पता ही अच्छी काज के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है अल्लाह तबारक व तआला भी आपको भी, जो हमें भी, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिस भी वे में अल्लाह उनके लिए जो आसानियाँ पैदा कर देता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है अशरफ भाई कि हम ये काम कर रहे हैं, और मैं आपके तवस्सुत से जो दोस्त हमें देख रहे हैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप भी पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ के साथ जुड़ें। जिस भी वे में आप जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर आप करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करें। अगर आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन रिलीफ को, pakistankcr.org पे आप कर सकते हैं। तो एनी टाइम किसी भी वे में, दुनिया के किसी कोने में भी, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूयॉर्क में हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी जगह से आप डोनेशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यतीम बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, बेसहारा बच्चों के लिए? जी, एक्चुअली ये है कि जो बच्चे यतीम होते हैं, जिनके कोई पूछने वाला नहीं और उम्र उनकी 10 से 12 साल की होती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनको
اپنے جو 20 ہمارا میکسیمم جو ہے نا وہ ایک گھر لیتے ہیں, اس میں 20 بچے جو ہے میکسیمم ارینج کرتے ہیں. تو ایک ہی پیرنٹس اپنے ماں باپ کی طرح بچوں کو وہ رکھتے ہیں, بچے انہیں ماں باپ سمجھتے ہیں اور ان کو ایک اچھے لیول کی ایجوکیشن جو ہے وہ دلاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ناظرین, اس وقت اسد بھائی ہیں اور ان کی مسز ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ پاکستان چلڈرن ریلیف کے پروگرام میں جناب امجد اسلام امجد کی شاعری کی کتاب جو ہے آپ دونوں نے بائی کی ہے اور بائی کی ہے, ان کو گفٹ کی ہے کیونکہ یہ امجد صاحب کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور مجھے اسپیشلی انہوں نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں مجھے لے کے جانا آ جائے, تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے یہ کہ ہمیں یہاں سے کتاب ملی اور میں نے لے کے ان کو گفٹ کر دی ہے. باجی آپ کو شاعری سے واقعی بڑی دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ. اور اچھا, کاوش ٹی وی پہ ہم شام ڈھلے کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں. کسی وقت میں آپ لوگوں کو ناظرین شام ڈھلے میں باجی اور بھائی جان اسد بھائی ہمارے مہمان ہوں گے, آئندہ آپ انہیں دیکھیں گے بھی. اور آپ کو کوئی شعر یاد ہے امجد اسلام امجد کا, یا کوئی پوئم یا کوئی؟ اس وقت تو خوشی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے ان سے گلا ہوتا تھا ہمیشہ کہ آپ نے مجھے کبھی کچھ چیز گفٹ نہیں کی. جب انہوں نے کی تو انہوں نے سارے گلے ہی ختم کر دیا, اب سب گلے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مصرے سے دوسرا مصرع اس طرح نکلتا ہے جیسے سینے سے ایک نیا سپنا. ایک مصرے سے دوسرا مصرع اس طرح سے نکلتا ہے جیسے سینے سے ایک نیا سپنا. تو کیسا لگ رہا ہے اتنی عمدہ کتاب اور اتنی پیاری محبت بھری نظموں کا خزانہ آپ نے آج لوٹ لیا ہے؟ بس بہت زیادہ خوشی ہے. اللہ تعالیٰ امجد صاحب کو زندگی دے, صحت دے. ہماری دعائیں بھی ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. الفاظ ہی نہیں ہے میں ان کے لیے کیا کہوں, میرے تو چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے. لیکن اس میں جذبہ ہے کہ آپ ان بچوں کی مدد کے لیے آپ کا شوق بھی پورا ہو گیا اور ان کی مدد بھی ہو گئی. بالکل, دونوں چیزیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ. شکریہ ارشد بھائی, شکریہ کاوش. ارشد بھائی آپ نے ہمیں بلایا, اور بس دعا میں یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی جن کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, اللہ انہیں بھی جو ہے وہ جو ان کی کاوش ہے, جو ان کی جو کر رہے ہیں شاید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب کر اور ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق دے. ہمارے چینل کا نام بھی کاوش ہے. کاوش, بالکل. کاوش والوں کی کاوشوں کا بھی شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی.